دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ بیجنگ، جس کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے، پیپلز ریپبلک آف چائنا کا دارالحکومت اور گنجان آباد ترین شہر ہے۔ اس شہر کا پرانا نام پیکنگ تھا۔ بیجنگ شہر اپنی تاریخ اور جدید فن تعمیر کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس شہر کے اندر ایک قدیم شہر بھی واقع ہے جہاں پر عام انسانوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ یہ شہر ممنوعہ شہر کے نام سے پکارا جاتا ہے، جہاں پر عام انسانوں کا داخلہ ممنوع تھا۔ اس شہر میں شاہی محلات اور عالی شان عمارتوں کا ایک کمپلیکس موجود ہے۔ بیجنگ، جو کہ چائنیز زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں بی اور جنگ کو ملا کر تشکیل دیا گیا ہے۔ جنگ کا لفظی مطلب دارالحکومت جبکہ بی کا لفظی مطلب شمال ہے، جس سے بیجنگ کا لفظی مطلب شمالی دارالحکومت بنتا ہے۔ شنگھائی کے بعد یہ چین کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ بیجنگ، جو کہ پھولوں کا شہر بھی کہلاتا ہے۔ بیجنگ شہر اور پورے چائنا میں لوگوں کا سر نیم وانگ بہت زیادہ رکھا جاتا ہے۔ بیجنگ کی کل آبادی کی 11% لوگوں کا سر نیم وانگ ہے۔ ایک وقت تھا جب بیجنگ کے چڑیا گھر میں 10,000 سے زائد جانور موجود تھے۔ دیوار چین، جو کہ دنیا کی لمبی ترین دیوار ہے، اسے چائنیز نے تاتاریوں کے حملوں سے بچنے کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اگرچہ یہ دیوار شہر کے باہر ہے، لیکن دیوار بیجنگ میونسپلٹی کے زیر کنٹرول ہے۔ دیوار چین دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے۔ سیاحتی لحاظ سے دیوار چین دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ یہ دیوار 1368 عیسوی سے 1644 عیسوی تقریباً 300 سال کے عرصے سلطنت منگ کے دور میں تعمیر کی گئی۔ اس دیوار کی لمبائی 6000 کلومیٹر ہے۔ بیجنگ میونسپلٹی کا کل رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر، جس میں سے 4,000 مربع کلومیٹر شہری اور 12,000 مربع کلومیٹر رقبہ دیہی علاقوں میں شامل ہے۔ بیجنگ شہر کی کل آبادی 21 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ یہ شہر دنیا کا گنجان آباد ترین شہر بھی ہے۔ اس شہر کو 6 دفعہ چائنا کا دارالحکومت رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ تقریباً 700 سال تک چائنا پر بیجنگ سے حکومت کی جا چکی ہے، جس وجہ سے اس شہر میں بے پناہ تاریخی مقامات موجود ہیں۔ بیجنگ شہر کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر 2,50,000 سال پہلے انسانی آبادکاری کے آثار ملتے ہیں۔ پہلی دفعہ بیجنگ شہر کو ایک قلعے کی شکل میں 1045 قبل از مسیح کو تعمیر کیا گیا۔ پہلی چائنیز حکومت کی بنیاد سوئی خاندان کے دور حکومت میں رکھی گئی۔ تقریباً 2000 سال پہلے بیجنگ شہر ایک اہم ملٹری اور تجارتی سینٹر کی حیثیت رکھتا تھا۔ 1267 عیسوی کو یوان منگول سلطنت کی حکومت کے وقت ایک نیا شہر تعمیر کیا گیا۔ منگ سلطنت کے دور میں پہلی 5 دہائیوں کے دوران ننجنگ دارالحکومت کی حیثیت رکھتا تھا۔ تاہم تیسرے منگ شہنشاہ کے دور حکومت میں اس شہر کا نام تبدیل کر کے بیجنگ کر دیا گیا۔ 1928 سے 1949 تک ایک مختصر دور حکومت بیجنگ سے دارالحکومت شفٹ کر کے چونگچنگ کو دارالحکومت کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس عرصے میں بیجنگ کا نام تبدیل کر کے ایک بار پھر پرانا نام بیپنگ کر دیا گیا۔ 1949 چینی خانہ جنگی کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے شہر کا کنٹرول پرامن طریقے سے حاصل کر لیا اور بیجنگ شہر کو ایک بار پھر چائنا کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ اس وقت بیجنگ شہر میں کل 3 ایئرپورٹس موجود ہیں، جبکہ چوتھے ایئرپورٹ کی تعمیر پلان کی جا رہی ہے۔ اس شہر میں پہلا ایئرپورٹ 1910 کو تعمیر کیا گیا۔ 2015 بیجنگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 90 ملین لوگوں نے سفر کیا، جس لحاظ سے یہ دنیا کا مصروف ترین ایئرپورٹ بن گیا۔ دنیا کے 53 ممالک کے شہری 6 دن کے لیے بیجنگ کا بغیر ویزا سفر کر سکتے ہیں۔ بیجنگ میں کل 7 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ ممنوعہ شہر، جو کہ بیجنگ شہر کے اندر ایک قدیم علاقہ ہے، اس ممنوعہ شہر میں دنیا میں سب سے بڑے اور محفوظ شاہی محل اور تقریباً 800 کے قریب عمارتیں موجود ہیں۔ ان 800 عمارتوں میں 9,999 کے قریب کمرے موجود ہیں۔ قدیم چینیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ 1000 کا ہندسہ نحوست کی علامت ہے، اس لیے کمروں کی تعداد طاق میں رکھی گئی۔ 5 صدیوں تک یہ محلات اس ملک کا انتظامی مرکز رہے۔ یہاں پر یوان اور منگ سلطنت کے شہنشاہ اور ان کے خاندان کے افراد رہتے تھے۔
1421 ईस्वी से लेकर 1925 तक ममनुआ शहर एक अहम इंतजामी, सियासी और शाही खानदान की रिहाइशगाह का मरकज़ था। 1925 में इसे एक म्यूजियम की हैसियत दी गई। चीन के आखिरी बादशाह की 1908 से 1911 तक ये ममनुआ शहर रिहाइशगाह रहा। चीन के जमहूरिया बनने के बाद शहंशाह को 1924 तक इस शहर में नज़रबंद रखा गया। 1925 में इसे म्यूजियम का दर्जा दे दिया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ चीनी आर्ट के नादर और कीमती खजाने मौजूद हैं। 1987 में ममनुआ शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा करार दिया गया। बीजिंग शहर अपनी कदीम तारीख, सकाफत, फ़न तामीर और खानों की वजह से एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये शहर अपने शाही फ़न तामीर की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। खाने में यहाँ रोस्टेड बत्तखें बहुत मशहूर हैं। बीजिंग शहर का सबसे बड़ा मसला यहाँ की बढ़ती आबादी और बेहंगम ट्रैफिक है। बीजिंग को सफ़र करने के लिए सितंबर और अक्टूबर बेहतरीन मौसम है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पर 2008 में समर ओलंपिक और 2012 में विंटर ओलंपिक का इनेकाद हो चुका है। बीजिंग आलूदगी के लिहाज से भी दुनिया के ख़तरनाक तरीन शहरों में शुमार होता था, लेकिन पिछले कुछ अरसे में माहौलियात के लिहाज से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली। बीजिंग की फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि यहाँ पर अगर आप 6 दिन रहते हैं तो वो एक सिगरेट पीने के बराबर है। इसलिए शहर में सफ़र के दौरान आप प्रोटेक्टेड मास्क ज़रूर इस्तेमाल करें। बीजिंग चाइना के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये शहर सतह समंदर से औसत 200 फुट बुलंदी पर वाक़या है। इस शहर का फ़न तामीर मुख्तलिफ और नुमायाँ है। 21वीं सदी के अवाइल में बीजिंग शहर में बहुत सारी नई तामीरात देखने को मिली। बीजिंग की सबसे ऊंची इमारत 1500 फुट से ज़ायद बुलंद है। इस शहर की ज़्यादातर आबादी मकामी सकाफती मज़ाहब से ताल्लुक़ रखती है। कुछ लोग किसी मज़हब को नहीं मानते। कुल आबादी के 11% लोग बुद्ध मत, 1% ईसाई और 2% मुसलमान बीजिंग शहर में आबाद हैं। बीजिंग शहर में 70 के करीब मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ की सबसे बड़ी और जामिया मस्जिद न्यूजी मस्जिद है। ये मस्जिद 996 ईस्वी को तामीर की गई। बीजिंग शहर से चीन के दूसरे शहरों के लिए रेलवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मौजूद है। शहर से 6 हाई स्पीड रेलवे लाइंस मुख्तलिफ शहरों के लिए जाती हैं। यहाँ से चाइना के मुख्तलिफ शहरों के अलावा मंगोलिया, रशिया, वियतनाम और शुमाली कोरिया के लिए डायरेक्ट रेल गाड़ियाँ मौजूद हैं। इसके अलावा बीजिंग शहर में अच्छा रोड सिस्टम भी मौजूद है। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो बीजिंग शहर के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल फ्लाइंग टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ दिया गया घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।